آپ نے یہ عمارت ضرور دیکھی ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے رہنما یہاں تصویر بنوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایتھنز کا پارتھینون ہے۔ یہاں 2500 سال پہلے ذہانت اور طاقت کی دیوی ایتھنا کا مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ اس مجسمے اور پارتھینون کے سامنے ڈلوان میں ایک پورا شہر آباد تھا، اور اس دوسری اونچائی پر جہاں سے پارتھینون اور دیوی ایتھنا صاف نظر آتی تھی، ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ اس سنگ تراش کا بیٹا یہاں کھڑا ہو کر یونانی دیوی کو دیکھتا اور سوچتا کہ ایک مجسمہ شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسے اور بھی سوال تھے، لیکن صرف سوال تھے۔ یہ سوال اسے زہر کے پیالے تک لے گئے۔ یہ سقراط تھا، سچ کا شہید عظیم سقراط۔ سقراط ابھی لڑکا تھا تو دیکھتا کہ اس کا باپ اپنے چوکور اور نوکیلے اوزاروں سے پتھروں کو تراشتا، اور یوں تراشتا کہ ان میں سے شیر کی شکل نکل آتی۔ وہ حیران ہوتا کہ ایک پتھر میں سے اتنی خوبصورت شکلیں کیسے نکل آتی ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے اور کہاں کتنا تراشنا ہے کہ وہ جگہ ایک مخصوص شکل میں ڈھلتی چلی جائے۔ باپ مصروف تھا، اس نے ٹالنا چاہا اور کہا جب کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو سب سکھا دوں گا۔ لیکن سقراط کو جلدی تھی۔ اس نے کہا میں بڑا ہونے تک جواب کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی بتائیے۔ باپ بولا بس یوں سمجھو، سب سے پہلے تمہیں شیر پتھر کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ محسوس کرو کہ شیر پتھر کے اندر قید ہے، اور یہ طے کرو کہ تمہیں اس کو آزاد کروانا ہے۔ اب جتنا اچھی طرح تم شیر کو پتھر کے اندر بند دیکھ سکو گے، اتنے ہی یقین کے ساتھ تمہیں معلوم ہوگا کہ کہاں اور کس اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے کہ شیر آزاد ہو کر باہر نکل آئے۔ سقراط اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ سقراط کا باپ سنگ تراش تو تھا، لیکن اس کی ماں ایک مڈ وائف یعنی دائی تھی۔ ایک دن سقراط نے اپنی ماں سے بھی سوال پوچھ لیا، ماں تم اپنا کام کیسے کرتی ہو؟ ماں نے جواب دیا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بچے کو آزاد کروانے میں ماں کی مدد کرتی ہوں۔ سقراط کچھ سمجھتا اور کچھ نہ سمجھتا، لیکن سوچتا رہتا اور ماں سے لگ کر سو جاتا۔ لیکن سقراط باپ اور ماں کے جوابوں سے اتنا تو بچپن ہی میں سمجھ گیا تھا کہ چیزیں اصل میں چھپی ہوئی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ ہم ہیں جو انہیں آزاد کروانا چاہیں تو کروا لیں، ورنہ وہ ہمیشہ لا علمی کے گہرے پردوں میں چھپی رہتی ہیں۔ رات ہوتی تو سقراط کی ماں ایتھنز کی باقی ماؤں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی۔ سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی، وہ ان پر بھی سوال اٹھا دیتا، لیکن سقراط کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی کہ